اب ہم دین کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں وہ 7-8 جگہ 7-8 مختلف معنی جو ہے وہ دیتا ہے. اب ہم ایک ایک کر کے ساروں کو لے کر چلتے ہیں. دین کا جو ایک معنی بنتا ہے، جیسا کہ اس قرآن کی آیت میں جو بھی میں نے پڑھا ہے، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. ایک تو دین کا معنی یہ ہے، یعنی کہ جزا اور سزا کا دن، مطلب قیامت کے دن کو بھی الدین کا لفظ، یوم الدین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی کہتا ہے انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ بے شک تم سے جو قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا وعدہ ہے. وان الدین لواقع، بے شک جزا اور سزا کا جو دن ہے وہ ہر حال میں واقع ہو کر رہے گا. تو ایک تو لفظ دین کا معنی جزا اور سزا بنتا ہے. اب دوسرا جو لفظ دین کا معنی بنتا ہے وہ اطاعت بنتا ہے. ایک اور معنی جو اللہ تعالیٰ نے لفظ دین استعمال کیا قرآن پاک میں وہ اطاعت کے معنوں میں استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، کہ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اسی کا ہے، سب اللہ ہی کا ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور ہر چیز کس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے. اب یہاں جو لفظ دین استعمال ہوا ہے بطور مذہب استعمال نہیں ہوا. یہاں جو لفظ دین اس آیت میں استعمال ہوا ہے وہ اطاعت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب کہ جو لفظ دین ہے، جو دوسرا معنی بنتا ہے وہ اطاعت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو مطلب لفظ جو دین ہے، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ اطاعت کا بھی نام بنتا ہے. تو یہ دوسرا معنی، دوسرے معنوں میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے. اب تیسرا جو معنی اس کا بنتا ہے وہ کچھ یوں ہے افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، یعنی کہ افغیر دین اللہ یبغون، کہ کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ اب یہاں جو لفظ دین ہے وہ جزا اور سزا نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے اندر جو لفظ دین استعمال ہوا ہے وہ مذہب اور شریعت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. یعنی کہ تم کیسے ہو کہ تم اپنی شریعت کو چھوڑ کر کوئی اور شریعت اختیار کرنا چاہتے ہو، تم اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور نظام زندگی جو ہے وہ تم اختیار کرنا چاہتے ہو. اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب بھی ہے کہ جو تمہیں صحیح راہ کی طرف لے کر جائے. تو یہ دین کا تیسرا معنی جو ہے وہ استعمال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، جس میں مذہب اور شریعت کا معنی آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے دین کا لفظ وہ قانون کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. قانون جسے لاز بولا جاتا ہے، قوانین بولا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ دین ہی کا استعمال کیا ہے. جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. دراصل یہ قرآن کی آیت بنتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے. یہ جو عزیز مصر تھا تو اس حوالے سے، خیر اس کانٹیکس میں نہیں جا رہا، میں صرف فوکس کروں گا اس لفظ کے اوپر کہ مطلب کہ جو عزیز مصر تھا، جو بادشاہ تھا، اس کے قانون میں ایسا نہیں تھا کہ اس کے بھائی کو روکا جائے. یعنی کہ وہ سارا واقعہ ہے، اس واقعے کانٹیکس میں نہیں جا رہا. لیکن قرآن کی آیت کیا بنتی ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. مالک بادشاہ ہو گیا، اور دین کا مطلب یہاں کیا ہو گیا؟ مذہب نہیں ہے، یہاں دین کا مطلب قانون ہے. تو جو لفظ دین ہے اس کا چوتھا معنی ہمارے سامنے کیا آ جاتا ہے؟ قانون کہا جاتا ہے. پہلا جزا اور سزا کا تھا جو کہ مالک یوم الدین ہے. اس کے بعد اطاعت کا معنی بھی دین کے معنوں میں نکلتا ہے. اس کے بعد مذہب اور شریعت کا معنی بھی دین کے معنوں میں نکلتا ہے. اور اس کے بعد قانون کا معنی بھی لفظ دین سے واضح ہوتا ہے. 4 معنی ہمارے سامنے جو ہے وہ آ چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے. اب 5واں معنی جو دین کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ حکمرانی اور فرما روائی کے معنوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ دین استعمال کیا ہے. یعنی کہ حکمرانی بھی پھر صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. فرما روائی بھی صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. بڑی واضح آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے ان الحکم الا للہ. اور حکم کہتے ہی مطلب کس کو ہے؟ قوانین کو بولا جاتا ہے. ان الحکم، کہ حکم صرف کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کا چلے گا. ان الحکم الا للہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ میرے علاوہ تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. پھر اسی کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الدین القیم، اور یہی تمہارے لیے مضبوط دین ہے. اب دین سے مراد یہاں کیا ہے؟ کہ یہی میری حکمرانی ہے جو مضبوط حکمرانی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. کیونکہ یہاں جو لفظ دین ہے وہ حکم کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور حکم ہمیشہ حاکم کا ہوتا ہے، اور حاکم ہی حکمران کہلواتا ہے. تو اگین وہی بات کہ وہ لوگ یا وہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ بس اسلام کا تعلق جو ہے وہ عبادات تک ہے، باقی نظام زندگی ہم خود بنائیں گے، یہ قرآن کی آیت اس چیز کی واضح طور پر نفی کرتی ہے. اس کا مطلب کہ آپ جو یہ لوگ ہیں
یہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کر رہے ہیں وہ جزوی اطاعت کر رہے ہیں، کلی اطاعت نہیں کر رہے، وہ کلی اطاعت نہیں کر رہے. اور جو جزوی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ اطاعت یا وہ ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، بالکل بھی کسی لحاظ سے نہیں ہے. تو پانچواں جو لفظ معنی جو استعمال ہوا ہے دین کا، اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ حکمرانی اور فرما روائی کے حوالے سے استعمال کیا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی جو لفظ اللہ تعالیٰ نے دین استعمال کیا ہے وہ مکمل نظام حیات کے معنوں میں استعمال کیا ہے. یہ وہ والی آیت ہے جو آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اب وہ دین کا مکمل ہونا اگین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، یا صرف نماز روزے زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. اس میں آپ کے پبلک لاز بھی آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے پرائیویٹ لاز بھی آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے فیملی لاز بھی آ جاتے ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، آپ کی گلوبل انٹریکشن ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو یہاں جو آیت آپ کی نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. تو یہاں مکمل کرنے سے مراد پورا نظام زندگی آ جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت بھی بالکل اینڈڈ پہ جا کر اتری تھی جب وہ ریاست مدینہ کا مشن تقریباً مکمل ہو چکا ہوا تھا. اس سے پہلے سارے احکامات اتر چکے ہوئے تھے. آپ کے سوال کا پھر جواب آپ کو مل گیا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اسلام کو تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے. اب آپ خود سوچیں اگر ایسی بات ہوتی تو یہ والی آیت احکامات اترنے سے پہلے نازل ہونی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات اتار دیے، سارے عقائد کے معاملات درست کر دیے، عبادات کے احکامات اتار دیے، آپ کے ذاتی زندگی کے، اجتماعی زندگی کے احکامات اتار دیے، پھر کہیں جا کر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم. تو مطلب کہ پہلے ان چیزوں کا مکمل علم ہونا چاہیے. اس کے بعد جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ ملت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور لفظ ملت یا امت کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اب امت کا تعلق بیسیکلی کیا ہے؟ امت ہمارے جو سوشل انٹریکشنز ہیں، ہمارے جو معاشرتی تعلقات ہیں، اس چیز کو بیسیکلی کیا کہا جاتا ہے؟ امت یا ملت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آج کل کی ٹرمینالوجی میں آپ قوم کا لفظ استعمال کر لیں، آپ نیشن، آج کے موجودہ دور میں آپ لفظ نیشن استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، ملت یا امت. اب یہ لفظ ملت اور امت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. وہ کس حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ تم اس ملت میں جتنے بھی مسلمان ہیں، اس ملت میں تم سب کے سب اخوانکم، ایک دوسرے کے کیا ہو؟ بھائی بھائی ہو. یہاں ہمارے سوشل ریلیشن شپس کا ذکر کیا جا رہا ہے، معاشرتی تعلقات کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہاں دین کا ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ دین جو ہے وہ ملت اور امت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ایک اور جگہ بھی استعمال کیا ہے حدود لے کر، کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، جس میں قوانین ہی آ جاتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، کہ جو بھی اللہ کی حدود کو پار کرے گا تو اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہے. حدود سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں. آپ نے اس چیز کو بالکل بھی پار نہیں کرنا. تو لفظ دین، ابھی قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، لفظ دین جو ہے وہ حدود کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. یہ دراصل بیسیکلی قرآن کی وہ آیت ہے جس میں وہ زانی عورت اور زانی مرد جو ہیں ان کی سزا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر کے کہتا ہے، اب دیکھو جو زانی مرد اور زانی عورت جو ہے ان کو جو 100 کوڑے مارنا ہے، بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ حدود ہے. اب حدود آ گئی نا. اب یہاں اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے؟ خُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. اب دین نہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود، فی دین اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اس کو تم نے ہر حال میں مینٹین کرنا ہے. کسی قسم کی نرمی تمہارے دل میں پیدا ہونی نہیں چاہیے. یعنی کہ جو سزاوار ہے اور اللہ کی حدود جو پار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو سزا مقرر کی ہوئی ہے، تم نے ہر حال میں اس سزا کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے. کہ کوئی ہمدردی تمہارے دل میں پیدا ہونی نہیں چاہیے. اگر اللہ نے سزا مقرر کر دی ہے تو تم نے ان کو ہر حال میں سزا دینی ہے. اب یہاں جو لفظ فی دین اللہ، جو دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، خود اندازہ لگا لیں، پیچھے اللہ تعالیٰ اپنی حدود کا ذکر کر رہا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ دین کا لفظ استعمال کر رہا ہے اسی آیت کے اندر. اب یہاں جو لفظ دین استعمال ہوا ہے وہ ملت یا عبادت کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی حدود کے حوالے سے وہ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ لفظ دین جو ہے 8 مختلف پیراؤں میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. اب آپ اس لفظ دین کو لے کر اسلام کو دیکھیں. اب میں لفظ دین کو ہٹا کر بیچ میں کیا لے کر آ رہا ہوں؟
اسلام کا لفظ لے کر آ رہا ہوں. اب اسلام جو ہے وہ پھر اطاعت کا مطلب، اسلام جو ہے وہ پھر اطاعت کا معنی بھی دے رہا ہے، اسلام جو ہے وہ قانون کا معنی بھی دے رہا ہے، اسلام جو ہے وہ خدا کی حکمرانی کا معنی بھی دے رہا ہے، اسلام جو ہے وہ خدا کی فرما روائی کا معنی بھی دے رہا ہے، اسلام جو ہے وہ نظام حیات کا معنی بھی دے رہا ہے، اور اسلام جو ہے وہ ملت کا معنی بھی ہے، اور اسلام جو ہے وہ اللہ کی حدود کا معنی بھی ہے. تو اسلام کی اتنی زیادہ وسعت ہے. اور آپ دنیا کے باقی کوئی بھی مذہب کو لے لیں، باقی مذہب صرف عبادات اور اطاعت کا ذکر کریں گے، لیکن جو باقی چیزیں ہیں، ملت کا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ امت کا تعلق ہے، حدود کا تعلق ہے، نظام زندگی کا تعلق ہے، کوئی بھی مذہب اس چیز کا دعویٰ بھی نہیں کرتا، کر سکتا بھی نہیں ہے اور کرتا بھی نہیں ہے. یہ بھی بات ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی مطلب ہمارا جو بھی دنیا میں مذاہب ہیں، ان کو پتہ ہے، جو ان کے ماننے والے ہیں، یہ صرف چند عقائد، عبادات اور چند رسومات کا نام ہے. لیکن اب خود دیکھو کہ اللہ تعالیٰ خود کیا کہتا ہے کہ میں نے دین کون سا پسند کیا ہے، وہ جو آیت اتری تھی، اسلام کو پسند کیا ہے. اب میں نے یہی کہا کہ جو دین کے جتنے معنی ہیں وہ سارے کس میں سمو دیں آپ؟ اسلام میں سمو دیں. ساتھ ہی اسلام کی وسعت، ساتھ ہی اسلام کی حقانیت، اور ساتھ ہی اسلام جو ہے اس کی عالمگیریت آپ کے سامنے آ جاتی ہے. چلے یہ تو میں نے مذاہب کی بات کر دی، بس کلوزنگ کرتے ہیں. یہ تو میں نے مذاہب کی بات کر دی. اب آپ اس کے متبادل دیکھ لیں، جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، وہ اطاعت کا ذکر تو کریں گے. دنیا کا کوئی بھی قانون ہو، وہ یہ تو چاہتا ہے نا کہ اس کا قانون بنانے والے جو ہیں وہ یہ تو چاہتے ہیں نا اس قانون کی کیا کی جائے؟ اطاعت تو کی جائے. ٹھیک ہے، اطاعت تو کی جائے. لیکن جس طریقے سے وہ جو باقی دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، وہ اپنے اندر اتنی جامعیت نہیں رکھتے. دنیا کا کوئی بھی قانون جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، وہ قانون کے ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ مکمل نظام زندگی کے ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. یہ دعویٰ صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے وہ سارا کورس ترتیب دیا ہوا ہے. تو یہی اسلام ہے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کی اس دنیا کو بھی لے کر چلتا ہے، اسلام جو ہے وہ آپ کی اخروی دنیا کو بھی لے کر چلتا ہے. تو بیسیکلی یعنی کہ جو دین اسلام ہے وہ اس دنیا کو بھی لے کر چلتا ہے اور اخروی دنیا کو بھی وہ لے کر چلتا ہے. اور دونوں کے درمیان اسلام جو ہے وہ فرق پیدا نہیں کرتا، بلکہ آخرت کا جتنا معاملہ ہے، مالک یوم الدین جو آج ہماری آیت ہے، اب دیکھو مالک یوم الدین، وہاں کامیاب ہونے کے لیے جو دین کے 7 معنی ہے وہ کہاں پریکٹس ہوں گے؟ اس زمین پر پریکٹس ہوں گے. اب وہ مالک یوم الدین جو ہے، جو یوم الدین میں، اس میں جو سکسیس ہے، اس میں جو کامیابی ہے، وہ کس چیز میں آ جاتی ہے؟ جب ہم اسی دین کو زمین پر بطور شریعت تسلیم کریں گے، جب اسی دین کو بطور ملت ہم تسلیم کریں گے، جب اسی دین کا جو شارع ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو تسلیم کریں گے، جب اسی دین کے اندر رہ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، فاخوانکم فی الدین، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے، جب اسی دین کو بطور حدود لے کر چلیں گے، تو تبھی ہم مالک یوم الدین، جو یوم الدین ہوگا، وہ کامیاب ہو پائیں گے. تو مطلب یہ ایک کنٹینیوٹی اور یہ ایک کمپیٹیبلٹی اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ جب آپ اس نظام کو زمین پر فالو کرو گے تو آٹومیٹیکلی اس کا اسی طریقے کا رزلٹ بھی آپ کو قیامت والے دن جو ہے وہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو آج مطلب اس حوالے سے آج اتنا ہی اس کو کر لیتے ہیں یہاں. تو باقی اس کے نا بھی آدھا لیکچر میرا رہتا ہے، وہ کافی تفصیل ہے اس کی. آدھا اس کا لیکچر کیا ہے کہ قیامت کے برپا ہونے پر عقلی دلائل، نقلی دلائل اور اخلاقی دلائل، وہ کافی ماشاءاللہ اس کے بارے میں آیات ہیں. تو وہ انشاءاللہ یہ حصہ جو ہے وہ اگلی جمعرات کو ہم لے کر چلیں گے. لیکن بدھ کو میں اسلامی شریعت کے اوپر ایک تعارفی لیکچر لازمی دوں گا قرآن کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، صدق اللہ العظیم.